الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس وقت ہم ترکی میوزیم میں موجود ہے۔ یہ جو پتھر پڑا ہوا ہے اس پہ جو نقش ہے صحابہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا درود پاک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے 8 ہجری میں لکھا گیا تھا۔ تو یہ پتھر اسی طرح موجود ہے الحمدللہ اپنی اصلی حالت میں، جس طرح صحابہ نے اس پر درود پاک لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس پر لکھا ہوا صلی اللہ، اس کے بعد ایک صحابی ہے محمد ابن حمین، ان کا نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ آگے آ جائے۔ یہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جن برتنوں میں پانی سنبھالا جاتا تھا، پانی رکھا جاتا تھا، یہ وہ برتن ہیں۔ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ یہ ویسے کوئی زیارت نہیں ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ یعنی کہ مدینہ شریف کے جو پہاڑ ہے ان پہاڑوں سے جو پتھر نکلتے ہیں، یہ وہ پتھر ہے، دیکھیے جی، یہ ان پتھروں سے جو نگ بنتے ہیں وہ سارے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے اس طرح پتھر کے اندر سے نگ نکلتے ہیں، یوں تراشے جاتے ہیں۔ یہ عود لکڑی ہے جو مدینہ شریف میں پیدا ہوتی ہے، یہ انہوں نے نایاب رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو آگے جو مدینہ شریف کے وہ جو پتیاں ہیں اور پھول بوٹیاں ہیں، یہ گلاب ہے مدینہ شریف کے، جڑ بوٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ لیکن اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے نہیں ہے، لیکن یہ مدینہ شریف میں پیدا ہونے والی جو ادھر اگتی ہیں، یہ ان کی جو نشانیاں مین یہ رکھی ہوئی ہیں ادھر۔ آگے چلی، یہ مدینہ شریف کی جو نایاب پتھر ہیں، اور جو یہ جو پتھر ہیں یہ نایاب پتھر مدینہ شریف کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جو قومیں آئی ہیں ان کی زبانوں میں یہ پتھر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ نایاب پتھر ہے مدینہ شریف کے۔ یہ برتن ہے جو اس وقت استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے بھی پہلے کے پتھر پڑے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی۔ یہ وہ پتھر، یہ چراغ ہیں۔ آگے چلیے گا، یہ وہ چکی ہے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے، اور مدینہ شریف کے یہ پتھر سے بنی ہوئی ہے۔ آگے بھی جو نایاب برتن رکھے ہوئے ہیں جو مسجد نبوی میں استعمال ہوتے تھے، یہ دیکھیے، یہ جس میں پانی ڈال کے لے کے آتے تھے، اور کئی جگہوں سے یہ تھوڑی بہت ٹوٹی ہوئی ہے لیکن انہوں نے یہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ آئیے اب اوپر چلتے ہیں اور میرے پیچھے رہنا، روکیے یار۔ یہ جو نایاب قسم کے آپ کو سکے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں جو چاندی کے سکے چلتے تھے یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دینار تھے، یہ درم تھے سونے کے۔ یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں چلتے تھے جو سکے، یہ وہ ہے سونے کے، اور یہ چاندی کے درم و دینار جو آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ یہ 8 ہجری میں لکھا گیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس پتھر پہ موجود ہے اس وقت بھی۔ یہ اس پتھر پہ درود پاک لکھا ہوا ہے 8 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس پتھر پہ درود پاک لکھا گیا تھا۔ یہ سب سے بڑی بات، یہ جو درم و دینار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر، یہ جو خرید و فروخت کے لیے یہ درم و دینار، یہ چاندی کے درم ہوتے تھے اور سونے کے دینار ہوتے تھے، اب اس وقت کے چلتے تھے جو۔ یہ ہجری سن سے پہلے کے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ چھوٹی سی ہنڈیا، اس کا تعلق ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب ہے۔ الحمدللہ یہ دیکھیے، یہ ہنڈیا ہے، 7 ہجری میں استعمال ہوتی تھی۔ یہ اس کا ڈھکن ہے،
اور یہ چراغ ہے، اس وقت جو چراغ دیے جلتے تھے نا جس میں تیل ڈالا کرتے تھے، یہ وہ چراغ ہے۔ اور یہ نایاب اور قیمتی یہ جو میزان جس میں وہ تلوار ڈالی جاتی ہے، کمان جسے کہتے ہیں، یہ حضرت صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کی ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ اس کمان سے اندازہ لگائیں کہ ان صحابی جن کی یہ کمان ہے ان کا قد کتنا ہوگا، ان کا جسم کتنا ہوگا، کہ دیکھیے کتنی بڑی یہ کمان ہے جس میں تیر لگائے جاتے تھے۔ یہ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اسی حالت میں موجود ہے، اصلی حالت میں الحمدللہ۔ اور یہ وہ چراغ ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ان میں تیل ڈال کر جلایا کرتا تھا۔ یہ ایسی ہنڈیاں ہوتی تھی، دیکھیے تصور کریں کہ اس وقت صحابہ کیسے کھانا پکاتے تھے، اور یہ اس ہنڈیا کا ڈھکن ہے۔ یہ وہ نایاب پتھر ہے جس کا تعلق عہد نبی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ وہ نایاب پتھر ہے جس پر کچھ خطوط جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے۔ اور یہ ایک نایاب پتھر آپ کے سامنے جو ہے، اس پہ بسم اللہ اکیلا لکھا ہوا ہے، اور یہ کسی چیز کا حصہ تھا ٹوٹا ہوا، تو یہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ برتن ہے، اور یہ دیے کے طور پہ استعمال ہونے والے ہیں۔ یہ مسجد نبوی میں رکھا جاتا تھا، اس بخور ڈال کر، خوشبو ڈال کر اس کے اندر۔ یہ مسجد نبوی جب شروع میں تھی تو یہ مسجد نبوی میں اس میں خوشبو ڈال کے، وہ جو پوری مسجد نبوی کو معطر کیا جاتا تھا وہ اس میں خوشبو ڈال کے اسے پوری مسجد نبوی میں گھمایا جاتا تھا، پھر ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ جو سوراخ بنے ہوئے ان سے خوشبو نکلتی تھی۔ جی، ان کا تعلق جو ہے، ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ترک حکومت میں جو مسجد نبوی میں استعمال ہونے والی چیزیں وقت دیکھنے کے لیے جو ہے یہ چیزیں استعمال کی جاتی تھی۔ یہ مسجد نبوی میں استعمال ہونے والی چیزیں، اور یہ اس کی کاپی ہے، یہ قرآن مجید بھی، اور درہم و دینار بھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو چلتے تھے سکے وغیرہ، وہ بھی ادھر پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ قرآن مجید جو حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، یہ اس کا کہہ لیجئے اس کی کاپی ہے۔ اور اب جو زیارت آپ کو کروانے لگے ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا وہ جب صحابہ کرام قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو کیونکہ اس وقت لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتے تھے، تو آپ صحابہ کو حکم فرماتے تھے، صحابہ جن پتھروں پہ قرآن مجید لکھتے تھے الحمدللہ، وہ پتھر جو ادھر پڑے ہوئے ہیں آئیے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، جن پر قرآن مجید کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ وہ نایاب پتھر ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوا ہے، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اب صحابہ کرام کے ہاتھ کی لکھائی دیکھیے، اور ان کے لکھنے کے انداز، اور ہر ایک کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جا رہا ہے۔ باقی جو آیتیں ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئے خطوط ہے۔ ادھر یہ بھی دیکھیں، آگے آ جائیے۔ ہے یہ قرآن مجید 18 ہجری میں لکھا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد 8 سال بعد یہ قرآن مجید لکھا گیا، اور اس کے ساتھ تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 1400 سال پہلے کا لکھا ہوا قرآن مجید، اور ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن مجید ہے۔ یہ دور عثمانی میں مسجد نبوی میں مسجد کو معطر کرنے کے لیے، خوشبودار کرنے کے لیے ان میں عطر ڈالا جاتا تھا، بخور ڈالا جاتا تھا، اس کو آگ لگائی جاتی تھی، اور اس کے دھوئیں سے پوری مسجد نبوی جو ہے وہ خوشبودار ہو جایا کرتی تھی۔
یہ بھی 18 ہجری کا لکھا ہوا ہے، اور سونے کے پانی کے ساتھ اس کو جو ہے مزین کیا گیا ہے، ہاتھ سے لکھا گیا قرآن مجید 18 ہجری میں 1400 سال پہلے، اور قرآن مجید کو لکھنے کا انداز دیکھیے اور اس کی ڈیزائننگ دیکھیے ماشاءاللہ، 1400 سال پہلے تقریباً 18 ہجری میں یہ لکھا گیا، اور ارد گرد سونے کے ساتھ اس کو مزین کیا گیا، خوبصورت کیا گیا۔ اپنا عمر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ جن یہ عطر دانی ہے جناب، جس میں عطر ڈالا جاتا تھا، یہ جو چھوٹی سی ہے، یہ 8 ہجری میں، یہ 9 ہجری کا کوئی برتن ہے کسی صحابی کے ہاتھ کا بنا ہوا، یہ جو چھوٹی سی جو ہے یہ 8 ہجری میں بنائی گئی تھی، اور اس میں عطر رکھا جاتا تھا۔ یہ نایاب پتھر اور یہ جو سکے ہیں دیکھیے ماشاءاللہ، یہ عباسی دور میں جو درم اور دینار، سونے اور چاندی کے، یہ پیور سونے کے دینار اور یہ درم جو ہے یہ چلتے تھے اس وقت، یہ وہ ہے۔ یہ چھوٹا سا چراغ بھی دیکھیے، آگے چلیے گا۔ یہ 9 ہجری کے جناب، یہ اب آپ سن کے حیران رہ جائیں گے ماشاءاللہ، یہ سرمے دانیاں ہیں جناب، اور آپ خود اندازہ لگائیے صحابہ کرام رضوان اللہ کی آنکھیں جو ہیں، آنکھ مبارکیں وہ کیسی ہوں گی کہ ان کی آنکھوں میں ڈالنے والی جو سلائیاں ہیں جو، یہ وہ ہے جناب، اور یہ سرمے دانی ہے چھوٹی سی، ادھر دیکھیے، ادھر کو کیمرہ کیجیے گا، یہ وہ چھوٹی سرمے دانی کیسی ہے، اور یہ دیکھیے سلائیاں جو آنکھ میں ڈالی جاتی تھی۔ یہ نایاب پتھر، یہ 7 سے لے کر 9 ہجری کے نایاب پتھر ہیں۔ یہ سن 1031 ہجری میں جو مسجد عریش ہے بدر کے مقام پر، یہ اس مسجد کے ساتھ جو تختی لگی ہوئی تھی، یہ وہ تختی ہے، اور 1031 ہجری میں مسجد عریش جو ہے بدر کے مقام پہ، وہاں سے یہ تختی اتار کے یہاں لگا دی گئی تھی۔ یہ 921 ہجری کی جو ملکیت تھی اس پتھر میں، اس پہ جو لکھا ہوا ہے، یہ عباسی دور کی کسی مسجد کے ساتھ تختی لگی ہوئی تھی، یہ اتار کے ادھر رکھی ہے۔ یہ برتن جو ہے اس مشکیزہ جسے کہتے ہیں، یہ پانی والا، یہ دور عثمانیہ میں یہ مسجد نبوی کے استعمال ہوتا تھا۔ یہ وقت عثمانیہ میں جو جنگیں لڑی جاتی تھی، اور یہ جو ہے یہ ڈال جسے بنایا جاتا تھا پکڑ کے، اور یہ جنگ لڑنے کے لیے جو تلواریں تھی، یہ اس پہ نام نہیں لکھا ہوا کہ یہ کس کی یہ تلوار ہے، صرف یہی لکھا سیوف من اصل العثمانی، عثمانیہ دور کی جو یہ تلواریں اور جنگ میں بچانے کے لیے، اپنا وار بچانے کے لیے جو ڈھال بنائی جاتی تھی وہ یہ تھی۔ اس کا تعلق جو ہے، اس کا تعلق کسی اسلامی ریاست سے نہیں ہے، یہ گنے ہیں، یہ اسلحہ ہے جو آل سعود نے استعمال کیا تھا، اور آل سعود کے استعمال میں جو اسلحہ رہتا تھا یہ وہ اسلحہ ہے۔ الامام عبداللہ بن سعود الکبیر بن عبدالعزیز بن محمد آل سعود، یہ ان کے زیر استعمال جو اسلحہ ہے، انہوں نے یہ بھی میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ یہ خط لکھنے کے لیے جو قلم دوات وغیرہ ہے، یہ نقشہ ہے مسجد نبوی کا پرانا، مدینہ شہر کا پرانا، اس طرح کے صحابہ کے گھر ہوتے تھے۔ ریاض دا چلو یہ اسی کرنا، لے کے بھی اس کا تعلق بھی عہد نبوی سے یا صحابہ سے نہیں ہے، یہ آل سعود جو اپنے استعمال میں اسلحہ رکھتے تھے، خنجر وغیرہ
یہ سب کچھ وہ ہے، لکڑی ہے، یہ عود لکڑی ہے، اور یہ عطر کے لیے مسجد نبوی میں رکھی جاتی تھی. اور یہ سکے جو ہیں اس وقت شروع میں جو چلتے تھے، اور یہ سب سے پہلا جو یہ 10 ریال کا نوٹ، 10 ریال کا سب سے پرانا نوٹ جو ہے، اور یہ ٹیلی فون ہے اس وقت جو چلایا جاتا تھا، بادشاہوں کے پاس ہوا کرتا تھا. یہ 5 ریال ہے 1373 ہجری کا. یہ برتن ہے، اور یہ عطر دان ہے جو بخور جس میں رکھا جاتا تھا، یہ پانی ڈالنے کے لیے ہے. اور یہ اس وقت جو دیے جلتے تھے چراغ کی شکل میں، اس میں تیل ڈالا جاتا تھا، اور اوپر سے وہ جسے لالٹین کہتے ہیں ہم اپنے پاکستان میں، یہ وہ ہے جس سے روشنیاں کی جاتی تھی اس وقت مدینہ شریف میں چلتے تھے. یہ بھی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیے مسجد، جب ان کا کوئی تہوار آتا تھا مدینہ شریف میں تو یہ اس کی ایک تصویر انہوں نے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے بنا کر. یہ میوزیم میں رکھے جانے والے جو سامان ہے، یہ اس میں آگ جلایا کرتے تھے روشنی کے لیے. یہ جو مسجد نبوی میں رکھے جاتے تھے، یہ مسجد نبوی میں پہلے ٹوٹیاں یہ والی تھیں، اور یہ مسجد نبوی کے دروازے کا جو کلپ ہوتا ہے پکڑنے والا، کنڈا کسے کہتے ہیں، یہ وہ تھا. اور یہ ٹوٹیاں مسجد نبوی میں ماشاءاللہ یہ لگی ہوتی تھی. اور یہ مسجد نبوی کی جو دیواریں ہیں ان کے ساتھ جو ڈیزائننگ کی ہوتی تھی، ٹائلیں وغیرہ، یہ وہ ہے. مسجد نبوی میں استعمال ہونے والی شمع روشن دان، یہ شمع جو ہے ان میں روشنیاں ڈالتے تھے، آگ جلاتے تھے، دیے جلاتے تھے. پڑھ لیندے کی لکھیا شہزادیاں تھیں یا وہ اس وقت کے لوگ تھے، یہ سونے کی ڈیزائننگ کے ساتھ. یہ اس وقت بھی جناب عورتوں کو شوق تھا مہنگے لباس تیار کرنے کا. صحیح ہاں جی، یہ بادشاہوں کے یعنی کہ ان کے اہل و عیال کے شہزادیوں کے یہ لباس ہے. یہ پیور ریشم کا لباس ہے، یہ والا پیور ریشم جو ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے. یہ چکی ہے جناب جس سے لوگ آٹا پیستے تھے، اس وقت آٹے کی پسائی ہوتی تھی. اور یہ دیکھیے اس کا اوپر والا حصہ بھی وہ سامنے پڑا ہوا ہے. یہ نایاب مدینہ المنورہ کی آگے آئیے. یہ پتھر ایک نایاب پتھر دکھاتے ہیں. اس کا ویسے تعلق کوئی نہیں ہے اسلام کے ساتھ، لیکن وہ ایک نایاب بیل کی طرح تھا، اس لیے یہ دیکھیے یہ اس کو بیل کی طرح کا یہ نایاب پتھر ہے، تو اس کو انہوں نے میوزیم میں رکھا ہوا ہے. جزاک اللہ. خلص وغیرہ رکھتے تھے اس وقت میں، بادشاہ وغیرہ اپنا سامان رکھتے تھے ان میں. یہ اس وقت کے صندوق ہے. یہ تھا جناب میوزیم، سارا دھا ہے. یہ ترکی میوزیم ہے جو کافی عرصے کے بعد کھولا گیا ہے، تقریباً 3-4 سال پہلے یہ دوبارہ کھولا گیا ہے. اور کافی دیر، یہ تقریباً 60 سے 70 سال تک اس میوزیم کو بند رکھا گیا تھا، لیکن ترکیوں کی کھولا گیا ہے. جی یہ میوزیم کا نقشہ ہے جناب. میوزیم، یہ پارکنگ وغیرہ یہ ادھر اس کے پیچھے بیک سائڈ پہ ہے. اور یہ ادھر یہ ترکی جو ہے ریلوے اسٹیشن تھا اس کے پیچھے، اس طرف جو بند کیا ہوا دروازہ ہے نا، اس کی دوسری طرف ریلوے اسٹیشن تھا. اور کبھی کبھی یہ کھلا ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ بند ہے. نبوی میں پہلے ان میں پانی رکھا جاتا تھا. مسجد نبوی میں ان میں پانی بھرا جاتا تھا، اور پانی بھرنے کے لیے اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. یہ بس مسجد نبوی میں جب یوز ہم آپ کو باہر سے دکھاتے ہیں. یہ ترکی میوزیم ہے، بڑا ہی خوبصورت، اور ترکیوں نے ہی بنایا ہوا ہے یہ. اور یہ کافی عرصے کے بعد سے کھولا گیا ہے، اور بڑا ہی خوبصورت ماشاءاللہ بہت ہی پیارا یہ میوزیم ہے. اس کو بڑے ہی محبت و قدرت سے بنایا گیا یہ میوزیم، ترکی میوزیم.